رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته. العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک احزاب کی آخری دو آیتیں ہیں جن کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں
زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ بے شک انسان ظلم کرنے والا نادان ہے۔ اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ خدا منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر عذاب کرے، اور مومنین اور مومنات پر بازگشت کرے۔ اور خدا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ انسان اور امانت الہی ہے، اور آج سلسلے بیان کا یہ 5واں مرحلہ ہے۔ کل کی گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ امانت کو اٹھا سکتا ہے، اور قرآن مجید کے کھلے ہوئے اعلان کی روشنی میں اس نے امانت کو اٹھا لیا۔ وہ امانت جس کو زمین اور آسمان و پہاڑ نہ برداشت کر سکے، اس امانت کو انسان نے تحمل کر لیا۔ اور یہ انسان وہ ہے کہ جس کے ظاہر کو دیکھ کر کے اس کی صلاحیتوں کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پروردگار نے اس کے باطن میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ صلاحیتیں جس کا قرآن مجید اعلان کر رہا ہے اور انسان کی وہ شخصیت جو ہم دیکھ رہے ہیں، جب دونوں میں فرق ہوگا تو لازمی ہے کہ پھر جہت بدل جائیں گی۔ وہ کسی دوسرے عنوان سے دیکھ رہا ہے، ہم کسی دوسرے عنوان سے انسان کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ جہات جو بدل رہی ہیں وہی انسان کا ایک وہ مادی اور جسمانی پیکر ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور ایک انسان کا معنوی اور روحانی پیکر ہے جو قرآن اور روایات کی روشنی میں دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے یا پروردگار عالم نے یا ائمہ معصومین نے انسان کی جس حقیقت اور جس شخصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ انسان کا جسمانی پیکر نہیں ہے بلکہ انسان کا روحانی پیکر ہے۔ اور اس میں بہت گفتگو ہے۔ اس سلسلے میں جب جس موضوع کی گفتگو شروع ہوتی ہے مختلف انداز سے، اخلاقی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے اور دوسرے جہاز سے اس پر بحثیں ہو سکتی ہیں۔ موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف اپنی حد کے مطابق گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اسی معنوی پیکر کو دیکھتے ہوئے آواز دی کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے۔ چونکہ اگر جسمانی پیکر کو دیکھا جاتا تو کوئی معنی نہیں ہے کہ پروردگار عالم مکرم انسان کو بنا دے۔ انسان ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس سے بڑی بڑی جسم و جسمانیات کی نہ جانے کتنی مخلوق پائی جاتی ہیں اس کائنات کے اندر۔ کسی بڑے کو بنانا چاہیے تھا۔ قدرت آواز دے گی کہ فضیلتوں کو قد سے نہیں ناپا جاتا، اہمیتوں کو، شخصیتوں کو اس کے قد سے نہیں ناپا جاتا، نہ طول سے، نہ عرض سے، نہ عمق سے، نہ وزن سے۔ ان چیزوں سے فضیلت نہیں ناپی جاتی۔ فضیلتوں کے لیے معیار دوسرے ہیں، فضیلتوں کا میدان دوسرا ہے، فضیلتوں کا عنوان دوسرا ہے کہ جس کے ذریعے سے فضیلتیں سمجھی جاتی ہیں۔ خیر اگر پروردگار عالم اس جسم و جسمانیات پر کچھ دینا چاہتا تو بڑے بڑے جسم والے پڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ پڑے ہیں، اتنی بڑی بڑی کہکشاں ہیں کہ جہاں ہماری زمین ہزاروں کی تعداد میں سما جائے، سینکڑوں کی تعداد میں سما جائے، ایسے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے آواز دی ہماری اس تمام مخلوقات میں، اس پوری کائنات میں اگر کوئی اس قابل ہے کہ اس کے سر پر تاج کرامت رکھا جائے تو وہ انسان ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ اور ہے جسے خدا دکھا رہا ہے، اور انسان وہ اور ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انسان نام کی کوئی دوسری مخلوق کہیں اور پائی جاتی ہے، اس کے لیے پروردگار عالم ارشاد ہو، نہیں، یہی ہم اور آپ، یہ ہم اور آپ کے لیے کہا گیا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، جس پر سال گزشتہ پورا 10 مجلسیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اور یا اسی انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی وہ ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی انسان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ مقام خلافت عظمائے الہی کو اپنے اندر لے لے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کس طریقے سے پروردگار خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اس کائنات کے اندر قرآن مجید نے اعلان کیا ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس کی سند پر بحث کی جائے، ہے انسان کے اندر یہ صلاحیت کہ اس میں مقام خلافت تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے جس پر آج گفتگو ہونا ہے، وہ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرف تو یہ سارا میدان ہے روایات اور آیات کا جہاں پر انسان کی یہ صورت دکھائی جا رہی ہے، اور ایک طرف صورت انسان کی وہ ہے جو ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان دونوں کو حل کیسے کیا جائے؟ وہ صلاحیتیں دی گئی ہیں، کہاں ہیں وہ صلاحیتیں؟ اگر پروردگار عالم نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں تو ہیں کہاں وہ صلاحیتیں؟ کہاں رکھی ہیں وہ صلاحیتیں، اور کیا انداز ہے ان صلاحیتوں کا؟ کس طریقے سے اگر خدا نے صلاحیت دی ہے تو سامنے ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیے، اگر کسی کو صلاحیت ملی ہے تو سامنے ہونا چاہیے، یا جن کو ملی تھی ہمارے سامنے تھی وہ صلاحیت، تو صرف انہی کے لیے محدود ہے، کہانی ان کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے عام اعلان کیا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم کیا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض، تم کو کا مصداق کون ہے؟ جہاں تک آیت جائے جو آیت کو پڑھے، یہ لفظ قل نہیں ہے جو صرف پیغمبر سے مخصوص ہو، اس طریقے سے نہیں، جو هو الذی جعلکم خلائف الارض، تو اس نے تم سب کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، اگر ہے تو دکھائی دے۔ ہم تو دیکھتے ہیں اگر کچھ مسلمانوں پر آپ یا مومنوں پر تھوڑا بہت کرم کر کے صلاحیتوں کو سمجھ بھی لیں، تو اس کے باہر جو منزل جا رہی ہے، جہاں کفار ہیں، جہاں دوسرے افراد ہیں، وہاں بھی کرامت ہے۔ سال گزشتہ مجھے یاد ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہاں بھی کرامت رکھی ہے پروردگار عالم۔ بحث یہ نہیں ہے کہ ہم نے مومنین کو تاج کرامت مومنین کو دیا ہے، یہ نہیں کہا گیا لقد کرمنا المومنین، لقد کرمنا المسلمین، لقد کرمنا المتقین، نہیں، لقد کرمنا بنی آدم، اور بنی آدم میں سارے کے سارے شمار ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا هو الذی جعل المؤمنین خلائف الارض، هو الذی جعل المسلمین خلائف الارض، هو الذی جعل المتقین، نہ کچھ نہیں، هو الذی جعلکم خلائف الارض، اس نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اس طرح سے موجود ہیں کہ جہاں عمومی اعلان کیا جا رہا ہے اور ہم یہ صلاحیتیں نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر حل کیسے کیا جائے گا؟ یا ہمارا تجربہ غلط ہے یا معنی کچھ اور ہے۔ چونکہ ہم اگر اعتقادی روح سے اپنی زبان کو روک بھی لیں اور قرآن کے خلاف کچھ نہ کہیں تو اتنا تو کہیں گے ہی کہ یا تو ہمارا تجربہ نہیں دیکھ پا رہا ہے جو قرآن دکھانا چاہتا ہے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، اور یا پھر معانی کچھ اور ہیں، توجہ فرمائیے، یا معانی کچھ اور ہیں کہ جو قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو، پروردگار عالم نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ سب میں رکھی ہیں۔ پروردگار عالم نے جو انسان میں اہلیت و استعداد و قوت و طاقت ودیت فرمائی ہے وہ سب میں ودیت فرمائی ہے، کسی کو استثناء نہیں کیا پروردگار عالم نے۔ چونکہ اگر استثناء کر دیتا تو مقام امتحان میں لانے کا مسئلہ نہ رہ جاتا۔ ممکن نہیں ہے کہ بعض کو دیا جائے اور بعض کو نہ دیا جائے، اور مقام امتحان میں دونوں کو رکھ دیا جائے۔ اگر آپ اپنے یونیورسٹی میں، کلاس میں، اسکول میں، کالج میں، کسی جگہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو امتحان انہی سے لیا جاتا ہے جن کو پڑھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کلاس اول اور کلاس دوم دونوں کو ملا کر کے ایک پرچہ بنا دیا جائے، کا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ کا پرچہ ایک بنا دیا جائے۔ جس کو جتنا دیا جاتا ہے اس سے اتنا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پڑھائے کسی کو نہ پڑھائے اور اس سے امتحان لے لے۔ جس کو پڑھایا ہے اس سے بھی امتحان لیا جا رہا ہے، جس کو نہیں پڑھایا ہے اس سے بھی امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہے پروردگار عالم نے، اور امتحان کی منزل سے کوئی نہیں بچا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، امتحان کی منزل سے کوئی نہیں بچا ہے۔ تو جب صلاحیتیں دی ہیں تبھی تو امتحان لے گا۔ اگر صلاحیتیں نہ دی ہوتی، اگر اہلیتیں نہ دی ہوتی، اگر استعداد نہ رکھی ہوتی تو امتحان لینے کے معنی نہیں پیدا ہوتے۔
کمال کے معنی نہیں پیدا ہوتے ہیں تو پھر مقصد کیا ہے؟ کہا جب مرحلہ دینے کا تھا ہم نے سب کو دیا ہے. اے میرے مالک اگر دیا تو وہ کہاں گیا؟ اگر پروردگار تو نے دیا تو وہ کہاں ہے صلاحیت؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی اپنے اندر کوئی صلاحیت. ہم نے تو آج تک اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں دیکھی. ہم تیرے خلیفہ ہیں، قرآن میں پڑھا کرتے ہیں، ہمارے سر پر تاج کرامت ہے، یہ آیت میں دیکھا کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کہیں نظر نہیں آیا. اگر ہم کریم ہیں تو دنیا ہماری تابع ہو، اگر ہم تیرے خلیفہ ہیں تو کائنات ہمارے بس میں ہو. توجہ کیجئے گا. اور میں نے یہ جملہ غالباً پہلے عشرے میں اب سے 5 سال پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جلدی سے کہہ دے رہا ہوں. یہ قرآن مجید نے اتنی چیزیں دی ہیں، اتنی چیزیں بیان کی ہیں. سخر لکم هو الذی خلق لکم جعل لکم سخر لکم، 3 لفظ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے جو بھی ہے سب پیدا کیا گیا. تمہارے لیے کائنات میں جو ہے وہ سب تمہارے لیے قرار دیا ہے میں نے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب ہم نے تمہارا تابع بنایا ہے. ہم اپنے آپ کے تابع نہیں ہیں. اور قدرت کہہ رہی ہے ہم نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارا تابع بنایا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو ہماری تابع ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے خلق ہوئی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے قرار دی گئی ہے؟ کہ وہ کون سا تاج کرامت ہے جو ہمارے سر پر رکھا ہے؟ وہ کون سا مقام خلافت ہے جو ہمیں دیا گیا؟ ہمیں تو نہیں دکھائی دیتا. قدرت آواز دے گی بس اسی دیکھنے کے لیے تو ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. توجہ فرمائیے گا. یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. اسی کو دکھانے کے لیے اور اسی کو دیکھنے کے لیے تو تم کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے. تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے، ایک لفظ کہہ رہا ہوں آپ اہل نظر ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دکھائیں تو تم دیکھو. کاش میری بات واضح ہو جائے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دکھائیں تو تم دیکھو، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ سے دیکھو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے کہ ساری صلاحیتوں کو ہم دکھائیں تو تم دیکھو. نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو تم خود دیکھو. پروردگار کو کیسے دیکھیں؟ توجہ کیجئے گا. اور شاید کیسے بات آج نہ ہو سکے، لیکن میں کچھ بات ہر تک گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا. وہ صلاحیتیں اگر یہ پروردگار یہ کہے، توجہ کیجئے گا، کہا ہے لیکن میں اس کو اپنے جملوں میں کہہ رہا ہوں، بات مفہوم میں ہے قرآن مجید میں. اگر خدا یہ کہے کہ ہم نے تم کو تیل دیا ہے، ہم نے تم کو سونا دیا ہے، ہم نے تم کو جواہرات دیے ہیں، ہم نے تم کو لوہا دیا ہے، تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سب یہ باتیں غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ اگر قدرت یہ کہے کہ ہم نے تمہیں تیل دیا ہے، کہا صحیح دیا ہے. ہم نے تمہیں سونا دیا ہے، کہا ہے جا کے نکالو موجود ہے. ہم نے تمہیں لوہا دیا، کہا وہ بھی ہے. ہم نے تمہیں گیس دی ہے، وہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں دی ہیں. اس دی ہیں کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، شاید اس مثال سے میری بات واضح ہو جائے. اس دی ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں. سب لوگ کہتے ہیں ہاں صحیح ہے عطا کی ہیں، لیکن اس عطا کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ تمہارے گھر میں ٹرے میں رکھ کے پہنچائیں گے. آج بات واضح ہو جائے. کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت یہ کہہ رہی ہے ہم نے تم کو تیل دیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر انسان کو گلاس میں رکھ کے جگ کے ساتھ ہم تمہارے سامنے پیش کریں گے کہ لیجئے اس سے استفادہ کیجئے گا. نہیں، یہ تو نہیں ہوگا. ہم نے تمہیں سونا دیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ نکال کے بنا کر کے سب کچھ کر کے صاف کر کے تمہارے سامنے لا کے رکھیں گے. کہا نہیں، یہ کبھی نہیں ہے. پھر اس کے معنی کیا ہے کہ دیا ہے؟ کہ دیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں ہے. بات واضح ہے. اس دیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں ہے. ہم نے تمہیں بغیر اس کے کائنات میں بھیجا نہیں ہے. یہ کائنات کے اندر موجود ہے. دینا ذمہ داری ہے، استخراج میری ذمہ داری نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. ہم نے دیا ہے تم کو، لیکن اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جاؤ استخراج کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جاؤ نکالو. ڈھونڈو سمندر میں ملے گا تیل، کھودو پہاڑ ملیں گے خزانے، لیکن یہ ہم کھود کے تمہارے سامنے لا کے تم کو کاہل نہیں بنانا چاہتے.
ہم تمہیں اس کائنات میں کاہل بنانے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، تم کو اس کائنات میں انسان بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو ہم نے تمہیں ساری چیزیں دی ہیں، اس کے معنی کیا ہے کہ جاؤ نکالو، جاؤ ڈھونڈو اور تلاش کرو کہاں کہاں خزانے رکھے گئے ہیں، جا کر کے ڈھونڈو کہاں کہاں خزانے رکھے گئے ہیں۔ قدرت نے اسی طریقے سے انسان کو 2 خزانے دیے ہیں۔ کاش میری بات عزیزوں ضائع نہ ہونے پائے۔ قدرت نے 2 خزانے انسان کو دیے ہیں۔ ایک خزانہ وہ ہے جو مالک نے انسان کے باہر رکھا ہے، وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، یہی جتنی چیزیں، جتنے معدنیات ہیں اس کائنات کے، جتنے میٹلز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب انسان کے باہر موجود ہیں۔ ایک خزانہ وہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، ایک خزانہ وہ ہے جو انسان کے اندر ہے، کچھ خزانے وہ ہیں جو انسان کے باہر ہیں۔ باہری خزانہ بھی تم کو نکالنا ہے، ہم نہیں نکالیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارے اندر ایسی عقل دیں گے کہ تم کو اس کے استخراج کا راستہ پتہ چل جائے، تم کو اس کے نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ یہ ہم تمہارے اندر علم بھی رکھیں گے، تمہارے اندر عقل بھی رکھیں گے، تمہارے اندر شعور بھی رکھیں گے، اور اگر نہ رکھا ہوتا تو تم نکالتے کیسے؟ آج ان خزانوں کا استخراج بتا رہا ہے کہ پروردگار نے راستے دیے ہیں۔ کچھ چیزیں انسان جان گیا ہے، کچھ چیزیں بعد میں جانے گا، لیکن اس کائنات میں موجود ہے یہ ساری خزانے۔ اب نکالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہا اسی طریقے سے ہم نے کچھ خزانے تمہارے اندر ودیعت کیے ہیں، ان کا بھی نکالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم تمہیں نکال کے نہیں دیں گے یہ خزانے، ہم نے تمہارے اندر کرامت کا پوٹینشل رکھا ہے، ہم نے تمہارے اندر مقام خلافت الہیہ کا پوٹینشل رکھا ہے، بالقوہ استعداد تمہارے اندر موجود ہے، جیسے خام تیل سمندر کی تہ میں موجود ہے، جاؤ نکالو۔ اسی طریقے سے مقام کرامت تمہاری روح میں ہے، استخراج کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس کو حوضے کی زبان میں 2 لفظیں کہی جاتی ہیں، میں نے یاد نہیں کہ کہا ہے اس سے پہلے کہ نہیں کہا، اگر کہا ہے تو پھر سن لیجئے، نہیں کہا ہے تو آپ سن لیجئے۔ 2 لفظیں کہی جاتی ہیں، ایک چیز استعداد اور صلاحیت کا بالقوہ ہونا، اور ایک اسی صلاحیت کا بالفعل ہو جانا۔ یہ 2 لفظیں ہیں جن کو انگلش میں، اس سے ایک ساتھ نے بیان کیا کہ انگلش میں اسے کہتے ہیں بالقوہ یعنی پوٹینشل، اور بالفعل یعنی ایکچولائزیشن اسی چیز کا۔ کوئی چیز بالپوٹینشل کی حد تک موجود ہے، بالقوہ ہے، اب ضروری ہے کہ اس کو انسان ایکچول کرے، اس کو ایکچولائزیشن کی منزل میں لائے، بالفعل کرے۔ مثلا پروردگار عالم نے ایک کسی درخت کے بیج کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ پورا درخت بن جائے، اور اسی نے رکھی ہے۔ آج تک کوئی ایسا نہیں دنیا بنا سکی ہے کہ کوئی پلاسٹک کا بیج ہے اس سے آپ کھجور نکال لیجئے، بونا پڑے گا وہی جو قدرت نے دیا ہے، اسی میں وہ پوٹینشل موجود ہے، کسی دوسرے میں نہیں، اور اتنا مجبور ہے انسان کہ اس سے وہی نکلے گا، دوسرا نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اتنا مجبور ہے انسان کہ اس سے وہی چیز نکال سکتا ہے جو قدرت نے رکھی ہے۔ اس کے معنی کہ یہ بیج جو اتنا بڑا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بیج استعداد کے اعتبار سے درخت ہے، لیکن بالقوہ درخت ہے، بالفعل نہیں ہے، پوٹینشل میں درخت ہے۔ یہ اس کو کچھ شرائط چاہیے، کچھ چیزیں چاہیے جن سے استفادہ کر کے یہ اپنی چھپی ہوئی شخصیت کو نکھار لے۔ کاش ہماری بات واضح ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اس بیج کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ پورا تناور درخت ہو جائے، یعنی اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ بیج درخت ہے، لیکن بالقوہ درخت ہے، بالفعل نہیں ہے بھی، یہ پوٹینشل میں یہ درخت ہے، لیکن ایکچولائزیشن کی منزل میں آنے کے لیے کچھ زمانہ درکار ہے، کچھ شرائط اسے چاہیے، ہوا چاہیے، سورج کی روشنی چاہیے، زمین چاہیے، پانی چاہیے،
زمین میں دفن ہونا چاہیے. نہیں، جملہ آپ نے غور نہیں کیا. زمین میں دفن ہونا چاہیے، چونکہ یہ بیج جب تک اپنی شخصیت کو زمین میں چھپائے گا نہیں، باہر نہیں نکلے گا. اگر یہ زمین پر سر اٹھائے کھڑا رہے گا تو پانی بہا دے گا، ہوا اڑا دے گی. لہذا ضروری ہے کہ اپنی شخصیت کو پہلے دفن کرے، اور تاکہ اب جو نکلے تو نہ ہوا اڑا سکے نہ آسانی سے کوئی بہا سکے. تو وہ جو دفن ہو کے نکلتا ہے اسی کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اور جو ایسے ہی ہوا پر یوں ہی گھوم رہے ہوں دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک ہوا کا جھونکا ادھر سے ادھر. اگر کچھ بننا ہے تو پہلے اپنے کو دفن کرو. اسے خطابت نہ سمجھیے گا، روایت میں کہا گیا موتو قبل ان تموتو، اس کے پہلے کہ موت آئے مر جاؤ. اچھا، خودکشی کی تعلیم دے رہے ہیں، خودکش حملے کی تعلیم تعریف کی جا رہی ہے. اس کے پہلے کہ موت آئے مر جاؤ. قرآن کہتا اقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو. اونچی بلڈنگ اس سے جا کے چھلانگ لگا دے ہر انسان اگر اسے کچھ بننا ہے تو. کہا نہیں مطلب یہ نہیں ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو مارو، یعنی وہ انا کہ جو یہ سکھاتی ہے کہ انا خیر منہ. اگر کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہے وہیں سے شروع ہوئی ہے یہ لفظ انا وہیں سے شروع ہوا ہے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کہ جہاں یہ انانیت ذہن میں آئی وہاں صعود نہیں ہے، نزول ہے. وہاں کوئی علیہ السلام نہیں بنتا، وہاں رجیم بنتا ہے. فاخرج منہا فإنک رجیم وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اور تجھ پر لعنت ہے. اگر انا سمائی تو لعنت اللہ. اور اب ایک لفظ دوسرا کہوں آپ کے سامنے، مجھے کہا ہے لیکن جلدی سے کہہ رہا ہوں. جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ تم جانتے ہو تم کو میں نے نبی کیوں بنایا ہے؟ پروردگار تو بہتر جانتا ہے. کہ اس لیے کہ تمہارے اندر تواضع ہم نے دیکھی تھی، تو اس تواضع سے تمہیں نبی بنا دیا. اب نے پہچانا کہ جہاں انا ہے وہاں انسان لعنت اللہ کی منزل پر جا رہا ہے، اور جہاں انکساری ہے، تواضع ہے، اپنے آپ کو دفن کر دینا ہے، توڑ دینا ہے، وہاں آیت اللہ کی منزل پر انسان جاتا ہے. یہ تعلیمات دین ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ اپنے آپ کو دفن کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنی انا کو دفن کرو. اور جب تم اپنی انا کو دفن کرو گے تب یہ درخت نکلے گا ان صلاحیتوں کا جو میں نے دی ہیں. تو غرض کے مرض کر رہا تھا کہ ایک بیج کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اور اس بیج کو پروردگار عالم نے اتنا حق دیا ہے کہ وہ تناور درخت بن جائے. اسی طریقے سے مالک نے صلاحیتوں کو انسان کے اندر رکھا ہے، اور اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان صلاحیتوں کو نکھارے، ان صلاحیتوں کو باہر لائے. لیکن یہ صلاحیتیں جس طریقے سے بیج کی صلاحیت آگ اور پانی اور مٹی اور ہوا اور خاک ان چیزوں سے بنی تھی، یہ ان سے نہیں نکلے گی انسان کی صلاحیت کہ ہم کھاتے چلے جائیں، ہم پیتے چلے جائیں، ہم اس سے نہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ ان صلاحیتوں کے لیے کچھ ایسے روحانی راہنما چاہیے کہ جو انسان کی صلاحیتوں کو نکھارے. جناب آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اسی لیے مالک نے اس کائنات میں جو پہلا انسان بھیجا اسے خلیفہ بنا کے بھیجا. انی جاعل فی الارض خلیفہ اسی کے لیے کہا جو اس کائنات میں پہلا انسان تھا، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہم نے صلاحیتوں کو نکھارنے والا پہلے بھیجا ہے، صلاحیتیں نکھارنے کے جو تم آئے ہو بعد میں آئے ہو. تو یہ پورا سلسلہ چلا وہاں سے، ایک ایک نبی اسی لیے آیا.
اگر آپ پورے دین کا خلاصہ، پوری تاریخ نبوت کا خلاصہ کریں تو یہی جملہ سامنے آئے گا کہ انسانوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھار دینا، انسانوں کو اس منزل تک لے جانا جس کے لیے قدرت نے انہیں بھیجا ہے۔ یہ نبی کی ذمہ داری ہے، ہر نبی کی ذمہ داری یہی ہے، اور ہر نبی نے یہ کام کیا ہے اپنے وقت میں، اور یہ ضمیر ذمہ داری اپنے عروج پر آئی ہے پیغمبر کے زمانے میں، کہ جہاں پیغمبر نے اس طریقے سے صلاحیتوں کو نکھارا ہے کہ درندوں کو درندگی سے نکال کے انسان بنایا۔ وہ درندے جو اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، سوچیے کہ درندگی کا عالم کیا تھا، انسان تعجب کرتا ہے، لیکن بہرحال درندوں کو درندگی سے نکال کے انسان بنایا، انسان کو اور بلند کیا تو مسلمان بنایا، مسلمان کو اور کمال دیا تو سلمان بنایا۔ یہ درجات ہے جو پیغمبر صلاحیتوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو قدرت آواز دے رہی ہے کہ ہم نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے، دو خزانے تمہیں دیے ہیں، ایک خزانہ وہ ہے جو تمہارے باہر ہے، اس کو بھی تمہیں نکالنا ہوگا، ہم نکال کے نہیں دیں گے، اور ایک خزانہ وہ ہے جو تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اس کو بھی تمہیں نکالنا ہوگا، ہم نہیں نکالیں گے۔ اور آپ نے پہچانا شاید اسی لیے کہا ہے هو الذی جعلکم خلائف الارض، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات بلند کیے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے جو تم کو اس نے دیا ہے، امتحان لے تمہارا جو دیا ہے کہ تم نے اس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے استفادہ کیا کہ نہیں کیا۔ اور اب یہاں پر کتنی منزل سخت ہے، ایک بچہ اگر اسکول جائے اور سال بھر کے بعد جب نتیجہ آیا رزلٹ اس کا تو فیل، تم والدین کیا کریں گے؟ تنبیہ کریں گے، خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، جو اس سے گزرے وہی جانتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے، کتنی انسان پر چاروں طرف کا فشار جو ذہن پر آتا ہے، جبکہ بعض سائیکولوجیکل اعتبار سے چیز غلط ہے لیکن ہوتا ہے کہ جو انسان اس کے رد عمل میں جو کام انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ یہ کہے کہ آپ دیکھیں میں نے کوئی شیشہ نہیں توڑا ہے وہاں اسکول کا، ہم کسی بچے سے لڑے نہیں ہیں اسکول میں، فیل ہو گئے تو کیا ہوا، ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا اسکول میں، ہم نے کوئی کتاب پھاڑی نہیں ہے اسکول میں، ہم نے اسکول کا موکٹ کارپیٹ گندا نہیں کیا ہے، تو والدین کیا کہیں گے کہ مگر تم کو اس لیے بھیجا کہ تم شیشہ توڑو وہاں پر، تو تم کو توڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم اصل جو بھیجے گئے تھے وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اپنے درجے کو بلند کر کے دوسرے درجے میں آؤ۔ اگر تم پہلی کلاس میں تھے تو ایک کلاس آگے بڑھو، دوسرے میں جاؤ، تمہیں اس لیے اسکول بھیجا گیا ہے۔ شیشہ نہیں توڑا تو کون سی خاص بات، توڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر لڑے نہیں ہو تو کون سی خاص بات کی ہے، لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تم گئے تھے اس لیے نہیں گئے تھے کہ نہ لڑو، بلکہ اس لیے گئے تھے کہ اپنے درجات کو بلند کرو۔ قدرت اس کائنات کی یونیورسٹی میں ہمیں بھیج رہی ہے، اس کائنات کے مدرسے میں بھیج رہی ہے، کیوں؟ تاکہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارو، اپنے کو مقام کرامت تک لے جاؤ، اپنے کو مقام خلافت الہیہ تک پہنچاؤ۔ کل اس نے پوچھا قیامت میں کہ پہنچے، کرامت حاصل کی؟ نہیں۔ کیوں نہیں حاصل کی؟ پروردگار ہم جھوٹ نہیں بولے، پروردگار ہم نے غیبت نہیں کی، کہ یہ کون سی خاص بات ہے، تو میں اس لیے کہا کہ وہی ایک شیشہ نہیں توڑا۔ اگر اتنے ہی پر آ جائے تو ہمارے لیے بہت ہے، لیکن مقام یہاں ٹھہر نہیں رہا۔ ہم نے اس لیے کہاں بھیجا تھا کہ تم جھوٹ نہ بولو، کہ نہیں بولے تو خاص کام تم نے کر لیا، تم کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم کو تو غیبت مثلاً کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، تم کو تو بے حجاب گھومنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو ضلالت تھی تمہاری، اگر تم سامنے آ جاؤ یہ تمہیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس صلاحیت کے نکھارنے کے لیے تمہیں کائنات میں بھیجا تھا، تم نے اس کام کو انجام دیا کہ انجام نہیں دیا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔
اور بس اس مقام پر رک کر کے صرف ایک آیت آپ کے سامنے، اسی پر بات اپنی آخری منزل میں پہنچ رہی ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے تاکہ انسان اپنے اس شخصیت کو سامنے لائے جو قدرت نے اسے عطا کی ہے۔ عزیزو، روایات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کل کی یا اس کے بعد کی تقریر میں، اتنی صلاحیت ہے انسان میں کہ کائنات پر تصرف کر سکتا ہے اگر اپنے آپ پر آ جائے۔ اتنی صلاحیت خدا نے دی ہے کہ کائنات پر تصرف کر سکتا ہے انسان اگر اپنے آپ پر آ۔ یہ روایتیں بتا رہی ہیں، میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ صلاحیتیں کیسے سامنے آئیں گی؟ راستہ کیا ہے؟ بس وہ اس راستے کے لیے صرف ایک آیت، اسی پر بات اپنی آخری منزل پر۔ راستہ کیا ہے جس طرح صلاحیت سامنے آئے گی؟ جناب داؤد سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، وہی لفظ جس کے لیے لے کے چلا ہوں کہ ہم کو بھی خلیفہ بنایا ہے، ان کو جناب داؤد کو بھی خلیفہ بنایا ہے۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، اب لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کرو۔ ولا تتبع الہوی، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم کو خواہشات کی پیروی کرنا تم کو ہمارے راستے سے ہٹا دے گا۔ دو چیزیں قرآن یہاں پر دے رہا ہے، توجہ کیجئے گا، اسی خلافت کے ساتھ عرض کی ہیں دونوں چیزیں۔ فرمائی ہے پروردگار عالم نے، ہم نے تمہیں لوگوں کا خلیفہ بنایا، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کرو، حق کا حکم دو۔ ولا تتبع الہوی، یعنی ایک بات سمجھ میں آئی کہ دو چیزیں ہیں کہ جس سے مقام خلافت سامنے آئے گا، دو چیزیں ہیں کہ جس سے اپنی شخصیت نکھر کے سامنے آئے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے حق کے ساتھ رہنا، اور دوسرے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر جمع ہو جائیں، ایک ہے پازیٹیو، ایک ہے نگیٹیو، ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی، یہی دو مثبت منفی جب تار ملتے ہیں تو بلب جلتا ہے۔ یہی پازیٹیو نگیٹیو، یہی دو تار جب مل کے چلتے ہیں تب روشنی پیدا ہوتی ہے، تب حرکت پیدا ہوتی ہے۔ قدرت نے بھی یہی آواز دی ہے کہ دو چیزوں کو ساتھ میں لینا، ایک حق کے ساتھ رہنا اور ہوا اور ہوس اور خواہشات نفسانی کا اتباع نہ کرنا۔ اگر دو چیزوں کو لے کے چلو گے تو مقام میں خلافت تمہارا ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ۔ اب وہ جتنی چیزیں جن چیزوں کا تعلق حق سے ہے، اب اسی لفظ حق پر اگر گفتگو ہو تو پوری تقریر چاہیے اس کے لیے کہ جن چیزوں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حق کہا ہے، اب جو چیزیں حق ہیں انسان اس کو لے کے چلے گا، اور جن چیزوں میں خواہشات نفسانی ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کہا گیا اقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ یہی وہ قتل کرنا ہے نفس کا کہ جہاں خدا کچھ چاہتا ہے اور ہم کچھ چاہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ خدا کچھ چاہتا ہے اور ہم کچھ چاہتے ہیں، اس جگہ پر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا کام آگے بڑھا دیا یا حکم خدا کی پیروی کر لی۔ اگر یہ چیز انسان کے ساتھ آ جائے تو وہ صلاحیت جو مالک نے دے کے بھیجی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن اب یہاں پر آیا ہوں تو ایک بات کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا، توجہ کیجئے غور سے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ مقام خلافت جناب داؤد کے لیے قرآن مجید نے تذکرہ کیا۔ پھر کیا کہا؟ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ داؤد اور ہے، حق اور ہے۔ واضح ہو رہی نہیں بات؟ حق کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی تم اور ہو، حق اور ہے۔ اب جو فیصلہ کرو اس میں یہ دیکھو کہ تمہارا فیصلہ حق پر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی حلالگی کر رہا ہوں۔ اب
اب جناب داؤد کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس فیصلے میں حق ہمارے ساتھ ہے، کس فیصلے میں حق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ مقام داؤد ہے کہ جب فیصلہ کرے تو حق کا اتباع کرے۔ کاج بات واضح ہو جائے، وہ جناب داؤد کا مقام ہے کہ جب فیصلہ کرے تو یہ دیکھے کہ حق ساتھ ہے کہ نہیں۔ اگر حق ساتھ ہے تو فیصلہ صحیح، اگر حق ساتھ نہیں ہے تو داؤد جیسے نبی کا بھی فیصلہ صحیح نہیں۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔ اگر حق کے ساتھ نہ کرے تو بات خراب ہو جائے گی، مقام خلافت سے عزل ہو جائیں گے۔ کوئی تعارف کی بات نہیں ہے، یہ پروردگار کا مقام ہے کہ جہاں بہت سی چیزیں طرح کی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، ایسے نبیوں کے ساتھ اس سختی سے کہا گیا ہے، جناب جرجیس آنے سے چیرے جا رہے ہیں، خبردار اگر آپ کر دو گے تو مقام خلافت سے عزل ہو جاؤ گے نبوت سے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، وہ اسی جگہ پر ہے۔ جناب داؤد اگر فیصلہ کریں، حق سے ہٹ جائیں تو مقام جائے۔ اس کے معنی داؤد تابع ہیں حق کے، یہ بھی خلیفہ ہیں۔ اور اسی ان کے اب ان کے ساتھ مقام خلافت ہے، لیکن مقام خلافت اسی وقت تک ہے کہ جب تک یہ حق پر فیصلہ کرتے رہے۔ نبی خدا ہے، قرآن تذکرہ کر رہا ہے، مقام خلافت دے رہا ہے۔ مقام خلافت تذکرہ پروردگار عالم نے بعض انبیاء کے ساتھ کیا۔ ابھی ایک لفظ جملہ عرض کروں گا، ایک لطیف جملہ ہے لیکن بہرحال بعض انبیاء کے ساتھ کیا تو جناب داؤد کے لیے کہا فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔ حق کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی حق اور ہے، یہ اور ہے۔ جناب داؤد کو حکم ہو رہا ہے کہ تم حق پر فیصلہ کرو، یعنی تم کو اپنے فیصلے میں یہ دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے۔ جملوں پر غور کیجئے گا، جو بات کہنا چاہتا ہوں، نبی ہے لیکن تم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ حق کدھر ہے۔ اگر دیکھنا نہ ہوتا تو قرآن کہتا کیوں؟ سپوزیشن پر گفتگو نہیں کرتا قرآن، فرضیات پر گفتگو نہیں کرتا، حقائق پر گفتگو ہے کہ تم یہ دیکھ کے فیصلہ کرو کہ حق ہے کہ نہیں۔ یعنی اب تابع ہیں نبی داؤد کہ ہمارا فیصلہ حق پر ہے کہ نہیں ہے، یعنی حق ان کا تابع نہیں ہے، یہ حق کے تابع ہیں۔ یہ مقام داؤد ہے کہ جہاں فیصلہ ان کا حق کا تابع ہو، وہ کائنات میں ایک ہی گزرا ہے۔ وہ کائنات میں ایک ہی گزرا ہے جو حق کا تابع نہیں ہے بلکہ حق اس کا تابع ہے۔ یہ میں کہوں گا، مجھے کیا کہنے کا حق ہے کہ میں حق کو ان کا تابع بناؤں، بلکہ جس کو کہنے کا حق تھا یعنی حق کا رسول حق، اس نے حق کو حالی حق کا تابع بنایا۔ اور آواز دیتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی۔ ابھی تک بھی دوئیت سامنے موجود ہے، لیکن ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مرتبے میں آگے کون ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب اتنا سخت مراحل ہے یہاں پر کہ قرآن مجید جن جن چیزوں کو حق کہا ہے وہاں پر جا کر کے دیکھیے، تب بات واضح ہوگی اور خطرناک مرحلے پر آئے گی۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبر، لیکن اس کے بیان کا موقع نہیں ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ اور پھر پیغمبر کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں۔ بعض جگہوں پر دعا کے ذریعے سے فقرہ نقل ہوا اور بعض جگہوں پر دعا نہیں بلکہ خبر کے ذریعے سے نقل ہوا۔ بعض روایت تو یہ نہیں لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، اور حق ادھر مڑتا ہے جدھر علی مڑ جائے۔ یا دوسرے جگہ پیغمبر کے جملہ اس طرح سے نقل کیا گیا کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ رہے ہیں۔ اور
بھی روایتوں میں اور بھی طریقوں سے آیا، لیکن مفہوم سب کا یہی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق ادھر مڑ رہا ہے جدھر علی مڑے۔ وہ مقام داؤد ہے کہ یہ دیکھے کہ حق کدھر ہے، یہ مقام علوی ہے کہ حق دیکھتا ہے علی کدھر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اور علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، یہ حدیث جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کے شرح میں لکھی ہے، یعنی کسی معمولی جگہ سے نقل نہیں ہو رہی ہے، ایک معتبر شخص ہے جو لکھ رہا ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، کہ حق ادھر مڑ رہا ہے جدھر علی مڑ جائے۔ تو وہ مقام داؤدی ہے کہ جہاں منتظر ہے کہ حق کدھر ہے، کوئی فیصلہ سامنے آیا تو زبان داؤد ابھی رکی ہوئی ہے، کیا کہیں وہ کہیں جو حق چاہو، لیکن یہ مقام علوی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حق کدھر ہے، بلکہ حق دیکھتا ہے کہ علی کدھر ہے۔ اور اب ایک جملہ تو بغیر کہے تو پھر آگے بڑھنا چاہیے بھی نہیں، چونکہ ہم کو تو حق ہے کم از کم روایتوں کو سمجھنے کا، اگر سمجھانے کا نہ ہو تو مطلب خود سمجھنے کا تو حق حاصل ہی ہوتا ہے ہر انسان کو۔ اب اس روایت کو سمجھنے کے لیے دو جملے، ایک مشہور ہے ایک چیز کے تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد سے، اپوزٹ سے، اور قدرت نے یہ سلسلہ اضداد کائنات میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ جس کو پہچانوانا چاہتا ہے وہ چیزیں پہچانی جائیں۔ مثلا اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کا تصور ختم ہو جاتا، اگر اندھیرا سامنے آئے تو تصور روشنی کا ختم ہو جائے کائنات سے، کیونکہ آپ سمجھیں گے کیا کہ روشنی کیا ہے جب اندھیرا ہی نہیں۔ اگر کانٹے نہ ہوں کسی گلشن میں تو پھول کی لطافت ختم ہو جائے گی، چونکہ کانٹے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو گل کیسا ہے۔ تو چیزوں کو ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور ضد آپ دیکھیے اگر کہیں روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہے، اگر اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہے۔ یا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے؟ کہ نہیں، تو پھر آپ یہاں اندھیرا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور میں نے صرف ایک جملے پر کے لیے آپ کو زور دے رہا ہوں، صرف اپنے کمسن بھائیوں کے لیے، کیونکہ یہ باتیں رہ جاتی ہیں ذہن میں، کہیں کام آ جاتی ہیں موقع پر، کہ جب یہاں اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی تو میں سے ایک چیز تو ہوگی، دونوں تو نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ دونوں نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نہ روشنی ہو نہ اندھیرا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی اور ہماری زندگی میں صبح سے شام تک اگر آپ کیلکولیٹ کرنے کے لیے بیٹھے کیلکولیٹر لے کر کے، تو پوری زندگی صبح سے شام تک یا حق پہ ہے یا باطل پہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی چیز ہماری حق بھی ہو باطل بھی ہو۔ بھئی ہم صبح اٹھے کوئی جملہ بولا، جو جملہ بول رہے ہیں یا حق ہے یا باطل ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ حق بھی ہو باطل بھی ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نہ حق ہو نہ باطل ہو، چونکہ حق کی ضد ہے باطل، باطل نام ہے عدم حق کا۔ کاش جملہ یہ واضح ہو جائے، باطل نام ہے عدم حق کا، باطل خود کچھ نہیں ہے، اس کائنات میں کائنات کو بھرا ہے قدرت حق سے، جہاں حق نہ ہو وہ باطل ہے۔ اندھیرے کا تصور نہیں ہے، اندھیرا نام ہے عدم نور کا، جہاں نور نہ ہو وہ اندھیرا ہے۔ اسی لیے اندھیرا آ کے نور کو نہیں بھگاتا، نور آ کے اندھیرے کو بھگاتا ہے۔ کاش بات واضح ہو جائے، اندھیرا یعنی عدم نور کا نام ہے ظلمت، ظلمت خود کچھ نہیں ہے، جہاں نور نہ ہوگا وہاں ظلمت ہے۔ جہل خود کچھ نہیں ہے، عدم علم کا نام ہے جہل، اور اس کو
فلسفے کی زبان میں جہل شے وجودی نہیں ہے، شے عدمی ہے. یہ باتیں سخت ہو جائیں گی لیکن میں صرف لفظ پڑا رہے ذہن میں کہ یہ جہل شے عدمی ہے، وجودی نہیں ہے، ایگزسٹنس نہیں ہے جہل، بلکہ جہل نان ایگزسٹنس. جہاں علم نہیں ہے اس کو جہل کہتے ہیں، جہاں نور نہیں ہے اس کو ظلمت کہتے ہیں. اگر ساری ظلمتیں کائنات کی مل جائیں تو ایک موم بتی کے نور سے مقابلہ نہیں کر سکتی، ہے کہ نہیں ہے؟ ساری ظلمتیں کائنات کے اکٹھا کر دیجئے ایک کمرے میں، ایک تیلی جلائیے، ماچس کی موم بتی میں لگائیے، ساری ظلمتیں جھٹ جائیں گی. مقابلہ کریں، نہ جلنے دیں کہ ان میں طاقت ہے. کہانی کیسے نہ جلنے دیں، خود کچھ ہے ہی نہیں. کاش بات واضح ہو جائے، کاش بات واضح ہو جائے، خود کچھ ہے ہی نہیں. جب موم بتی کا نور یا نور نہیں تھا تو اپنے وجود کو دکھا لیا، لیکن جب وارث آ گیا تو مقابلہ نہیں کر سکتی ظلمت نور سے، کیونکہ نور کا حق ہے کہ رہے، ظلمت کا حق ہے کہ مٹے، اس کو رہنے کا حق نہیں ہے نور کے سامنے. اب سمجھے قدرت کیا کہہ رہی ہے کہ جال حق وزحق الباطل. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جان نور وزحقت الظلمہ، کہ ظلمت نور آیا، ظلمت مٹی. تو جیسے نور کے سامنے ظلمت نہیں دکھتی، اسی طریقے سے حق کے سامنے باطل نہیں دکھ سکتا. یعنی حق باطل نام ہے آدم حق. اب جہاں حق نہ ہو وہاں باطل ہے. کاش بات واضح ہو جائے، جہاں حق نہ ہو وہاں باطل ہے. وہ کوئی ہو، بحث اس سے نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ میں ہوں یا آپ ہوں یا میرے والدین ہوں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو. جب جناب داؤد جیسے نبی کے لیے قدرت کہہ رہی ہے خبردار حق سے فیصلہ کرنا، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے اس کائنات کے اندر؟ ہم تابع ہیں حق کے، اور جہاں حق نہ ہو وہاں ظلم باطل ہے، چاہے کوئی ہو. بات شخصیت کی نہیں ہے، بات حقائق کی ہے. اب جہاں حق نہیں ہے وہاں باطل ہے. پیغمبر کہتے ہیں حق وہاں ہے جہاں علی ہے، حق وہاں ہے جہاں علی ہے. اب جہاں جہاں علی نہیں ہے وہاں وہاں حق نہیں ہے. یعنی جہاں جہاں علی نہیں ہے وہاں وہاں باطل ہے. جس میدان میں علی وہ میدان حق، جس میدان میں علی نہیں وہ میدان باطل. جس بزم میں علی وہ بزم حق، جس بزم میں علی نہیں وہ بزم باطل. جس ممبر پر علی وہ ممبر حق، جس ممبر پر علی نہیں وہ ممبر باطل. جس دل میں علی وہ دل حق. تو آپ نے پہچانا یہ گفتگو میری تو نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے. میں صرف اس کو سمجھ رہا ہوں. عالم تو نہیں ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کی حیثیت سے سمجھنے کا حق تو سب کو ہوتا ہے.
یہ حق تو کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا. ہم حدیث پیغمبر کو سمجھنا چاہتے ہیں, ایسے سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی اور طریقہ سمجھنے کا ہو تو آپ مجھے سمجھا دیجئے. بھئی ہم نے جب حق کے لفظ کو دیکھا اور حق کی تعریف کو دیکھا اور پیغمبر کی حدیث کو دیکھا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں حق ہے وہاں باطل نہیں ہے. کیونکہ حق و باطل ساتھ میں جمع ہی نہیں ہو سکتے, جیسے نور و ظلمت ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے. اور جہاں حق نہیں ہے وہاں باطل ہے, کیونکہ دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے ایک ساتھ کائنات سے, کہ نہ نور ہو نہ ظلمت, دونوں غائب ہو جائے, ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے پیغمبر نے کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی. اگر یہیں تک بات رہتی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس بات شے نفی ما ادا نہیں کرتی. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے, اصول کا بھی ہے اور جگہوں پر بھی قاعدہ ہے کہ اس بات شے نفی ما ادا نہیں کرتی. مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر میں کہوں کہ فلاں صاحب کمرے میں ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے صاحب کمرے میں نہیں ہیں. کسی شے کا ثابت کرنا اس کے علاوہ دوسری شے کی نفی بدلالت نہیں کرتا. فلاں صاحب کمرے میں ہیں اس کے معنی یہ نہیں دوسرے کمرے میں نہیں ہیں. اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ علی مع الحق تو اس کے معنی یہ نہیں کہ دوسرا حق پر نہیں ہے. یہ ہو سکتا تھا کہ دوسرا بھی حق پر ہو, خطا اجتہادی ہو جائے, وہ بھی اس کو حق سمجھ رہا ہو, لیکن پیغمبر نے دوسرا جملہ اسی لیے کہا تھا کہ اللہم ادر الحق حیث مدار, کہ پروردگار حق کو ادھر بول جدھر یہ جا رہا ہے. اس کے معنی اب حق ادھر ادھر چلا جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں. تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اور بھی طرف جا رہا ہو, ان کی طرف بھی آ رہا ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا, نہیں, بس ادھر جہاں علی کے قدم ہیں وہیں حق کے نشان ملیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد را. اور آپ دیکھیے یہی اصل قاعدہ کلیہ ہے کائنات کے اندر, جہاں بھی حق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ نہیں ہیں. ہماری بدبختی یہ ہے بعض جگہوں پر کہ ہم اپنی ہوا و ہوس کے تابع ہیں, ورنہ اگر حق پر ہو تو اسے کوئی جھکا نہیں سکتا. قاتل ہونا ہارنے کی علامت نہیں ہے, یہ کبھی ذہن میں نہ آئے. میں مثال دینا, فرض کیجئے یہ گلاس سے پانی رکھا ہے, میں اس کو آپ کو نہیں دوں گا. آپ مجھے قتل کر دیں لیکن پانی نہ لے سکے, کون جیتا؟ ایک کتاب میرے پاس ہے, میں اس کو مٹنے نہیں دوں گا کتاب کو, چاہے کچھ ہو جائے. لوگ آ گئے مٹانے کے لیے, میں مارا گیا, کتاب بچ گئی, کون جیتا؟ کہ مقتول جیتا. کیونکہ بحث یہ نہیں تھی کہ تم مارو یا ہم مارے, تم مرو یا ہم مریں. بحث یہ ہے کہ یہ بچے. بحث یہ ہے کہ یہ بچے. اگر یہ بچ گیا تو میں جیت گیا, مر جاؤ یا زندہ رہو, اس سے بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ جو مقصد لے کے اٹھا ہوں اس مقصد کو بچا لوں. اگر ہم مقصد لے کر کے اٹھے لیکن 1000 آدمی مار دیا اور مقصد حاصل نہ ہوا تب بھی ہار گئے, کیونکہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ پورا نہ ہو سکا. 2 لوگوں کو چھڑانے کے لیے 34 دن لگے رہے لیکن نہ چھوٹ سکے, اس کے معنی کہ ہار گئے. اب کچھ کہیے بعد میں, لیکن مطلب تو یہ ہے کہ ہار گئے. کیوں؟ اس لیے توجہ کیجئے گا, اگر انسان حق کو سمجھ لے تو حق کل بھی بلند تھا, حق آج بھی بلند ہے, حق کل بھی بلند رہے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولا کائنات کی حدیث ہے. اب یہ بات ذرا آگے بڑھ رہی ہے لیکن جلدی سے 2 لفظوں میں, الحق یعلو ولا یعلی علیہ. حق بلند ہے, حق پر بلندی کبھی نہیں حاصل ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں. آپ دیکھیے کتنی مملکت اسلامیہ, لیکن باطل کے سامنے سب ہاتھ جوڑے ہوئے سامنے ساتھ ساتھ. اس کائنات میں 1.5 یا اب 1.25, توجہ کیجئے گا, اب تک ہمارے سامنے 1.5 نظر آ رہی تھی, ایک مرحلہ اور آگے بس 1.25 کی حد تک, اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا کائنات کے اندر. اور وہ جو 1.5 ہیں ان دونوں کا سلسلہ غدیر سے ہے, کیونکہ حق وہی ہے جہاں علی ہے اور حق ہمیشہ بلند ہے. تو یا تو مستقیماً سلسلہ ملے اور یا پھر محبین علی کے سائے میں آؤ. چاہے مستقیماً سلسلہ غدیر تک جائے یا کسی غدیری کے سائے
پڑھ دے محمد اور آل یہ جواب میرا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور یہ جواب میرا نہیں ہے، جناب امام سجاد علیہ السلام سے. بازار میں ایک شخص نے آ کر کے پوچھا، نہیں معلوم اظہار حق کرنا چاہتا تھا یا دل دکھانا چاہتا تھا یا تذلیل کرنا چاہتا تھا. وہ کہتا یہ بتائیے کربلا میں کون جیتا، آپ کا بابا یا یزید؟ یہ سوال اس وقت ہو رہا ہے جب نوک نیزہ بسر موجود ہیں، سید سجاد لوہے میں جکڑے کھڑے ہیں اور اونٹ پر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں. ایسے عالم میں یہ سوال سوچیں کتنا سخت موقع ہے امام سجاد کے سامنے. اگر کہیں کہ بابا جیتے تو پھر یہ سب کیا ہے، اگر کہیں کہ یزید جیتا تب بھی مسئلہ توہین. لیکن اللہ رے امامت کا جواب کہتے ہیں یہ سوال یہاں نہ کر، جا کے مسجدوں میں دیکھ، اگر صدائے اشہد ان لا الہ الا اللہ آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ میرا بابا جیت. اور اگر یہ آواز ختم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یزید جیت گیا. کیا تاریخ ساز جواب دیا ہے امام سجاد نے. بھئی جو میں نے بھی آگے مثال دی تھی، کتاب اگر بچانے کے لیے مر جاؤں تو میں نہیں ہارا. حسین ابن علی دین کے تحفظ کے لیے کربلا کے میدان پر آئے. اگر دین بچ گیا تو حسین جیت گئے، اگر دین مٹ گیا تو حسین ہار گئے. کب اس لیے آئے تھے کہ ہم یزید کو مار دیں یا ہم اس سے فتح کا حاصل کریں؟ مطلب یہ نہیں ہے حسین ابن علی کا تحفظ دین مسئلہ ہے. اگر تحفظ دین ہو گیا تو حسین ابن علی جیت گئے. اب اسی جگہ سے امام نے پیغام دے دیا کہ اگر کربلا کی فتح کا اعلان کرنا ہے تو یہ اعلان مسجد کے میناروں سے ہوگا. دنیا اذان کو کچھ سمجھے، ہم اذان کو اعلان فتح شبیر سمجھتے ہیں. اسی لیے ہر جوان کا یہ وظیفہ ہے کہ اس اعلان کو باقی رکھے. باقی رکھ رہا ہے بس عزیزو. لیکن اس اعلان کو باقی رکھنے میں جو کچھ حسین کو برداشت کرنا پڑا ہے وہ آپ سے بہتر کون سمجھ سکے گا. اس اعلان کی بقا کے لیے حسین ابن علی نے سب کچھ دے دیا. اور ایک سلسلہ ہے جو مدینے سے شروع ہوا ہے، ایک بھائی اور ایک بہن، یہ دونوں ساتھ اٹھے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اچانک یہ مسئلہ پیش آیا، نہیں، اس کا انتظام کیا گیا ہے شروع سے. جب جناب عبداللہ نے جناب زینب کا پیغام مولا کائنات کے سامنے پیش کیا جناب عبداللہ کی طرف سے، تو یہی شرط لگائی گئی کہ قبول تو ہے لیکن اس شرط پر کہ جب حسین سفر کریں گے تو تم زینب کو روکو گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت چاہتی ہے کہ زینب حسین کے ساتھ ساتھ رہے. اور اسی اعلان کو امام حسین نے بھی کیا کہ جب کسی نے کہا کہ آپ نہ جائیں، یوں جب مشورے دینا شروع کیے لوگوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا. نانا نے خواب میں کہا کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، کہ پروردگار چاہتا ہے کہ تمہیں مقتول دیکھے. تو کہا پھر ان کو نہ لے جائیں. کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. آپ نے پہچانا، یعنی دونوں اپنے اپنے مقصد لے کے اٹھے ہیں. ایک مقصد جناب زینب لے کے چلی ہیں، ایک مقصد حسین ابن علی لے کے چلے ہیں. یہ دونوں کا مقصد عصر عاشور تک ساتھ رہا. حسین ابن علی نے وطن چھوڑا، جناب زینب نے وطن چھوڑا، وہ ماں کی خبروں سے جدا ہوئے، وہ بھی جدا ہوئیں. وہ حج کو عمریں بدل کے آئے، انہوں نے بھی حج کو عمرے سے بدل دیا.
کربلا کی زمین پر دونوں ساتھ ساتھ پہنچے، مقصد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ان کے بھائی مارے گئے، ان کے بھی بھائی قتل ہوئے، حسین ابن علی کے بیٹے مارے گئے، جناب زینب کے بیٹے مارے گئے، یہ سارا کام ہوتا رہا. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین ابن علی نے زینب کا ساتھ چھوڑ دیا. اور وہ موقع کب تھا؟ وہ اتنا سخت موقع تھا کہ جو جناب زینب سے تحمل کے قابل نہیں ہے وہ زینب جس نے آنکھ کھولی تو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا. اس زینب کا ساتھ حسین چھوڑ رہے ہیں. کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، تم سب پر میرا آخری سلام، علیکن منی السلام. بس اس آواز کا سننا تھا کہ اب زینب کے دل میں تحمل نہ رہ گیا. اے بھیا، نانا گئے تو بابا موجود تھے، اماں موجود تھیں، اماں گئی تو بابا تھے، بابا گئے تو بھیا حسن تھے، بھیا حسن گئے تو آپ تھے، اب آپ جا رہے ہیں تو زینب کیا کرے گی بھائی؟ اللہ رے زینب کا امتحان. اب زینب کو مقام امتحان میں قدم رکھنا ہے. حسین ابن علی کہتے ہیں زینب پورا گھر تمہارے حوالے، زینب تم خدا کے حوالے، اے زینب سید سجاد کا خیال رکھنا، اے زینب ان بچوں سے خبردار، اے زینب ان عورتوں سے خبردار. لیکن شہزادی ہے کہ جس کے دل میں اضطراب کی کیفیت ہے. امام حسین نے زینب کے دل پر اشارہ کیا، زینب کا دل سنبھل گیا، زینب کا دل سنبھل گیا. وہ زینب جو سر عاشور اتنا بے چین ہے، لیکن جب ایک آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، تو وہ زینب جو اتنی مضطرب تھی اب وہ زینب کمر باندھ کے کھڑی ہوئی. یہ زینب کہیں عباس نظر آ رہی ہے، یہ زینب کبھی اکبر نظر آ رہی ہے، یہ زینب کبھی حسین نظر آ رہی ہے. اب اگر دشمن تازیانہ لے کر کے بڑھتا ہے کسی بیوی کی طرف تو زینب اپنے آپ کو آگے لے جاتی ہے کہ تازیانہ مجھ پر لگ جائے لیکن حسین کی امانت بن جائے. اس طریقے سے زینب نے اپنے آپ کو مقام امتحان میں رکھا. بس عزیزوں مجلس ختم ہو رہی ہے. وہ موقع بھی آیا کہ جب یہ کارواں مقتل سے گزرنا چاہتا ہے، جیسے ہی اونٹ کی بلندی سے بھائی کے لاشے کو دیکھا، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا. ایک ایک بیوی اپنے اپنے وارثوں کے لاشے پر گئی. ام کلثوم نہر کے کنارے سکربا ولی اصغر کا لاشا لیے، ام فروا قاسم کے میت کے پاس ایک ایک بیوی اپنے اپنے وارثوں کے لاشے پر ہے. لیکن زینب اپنے بھائی کے لاشے کے قریب، اپنے بھائی کے لاشے کے قریب زینب آئی، نہ رہا گیا، مدینے کا رخ کیا اور رخ کر کے آواز دی یا جدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. اے نانا، آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی یا ملائکہ نے درود بھیجا اور یہ آپ کا حسین ہے خون میں غلطہ. کبھی کوئی منزل ہے، کبھی کوئی منزل ہے، بس آخری جملے. کبھی زینب آگے بڑھی اور اپنے بھائی کے لاش کے نیچے ہاتھ لگائے، دونوں ہاتھ پر لاشا لیا اور آواز دیتی ہے اللہم تقبل منا قلیل القربان. اے پروردگار اس قربانی کو آل محمد سے قبول. عجب عجب فرائض انجام دے رہی ہیں زینب. راوی کہتا ہے کہ جب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر بند کر کے رو رہی تھی، اتنا سوز تھا زینب کے لہجے میں، اتنا درد تھا زینب کی آواز میں کہ فَأَبْكَتْ وَاللَّهِ كُلَّ عَدُوٍ وَصَدِيقٍ. ہر دوست و دشمن کو زینب نے رلا دیا. میں نے دیکھا حتی دموع الخیل یتقاطر علی حوافرہا، ارے گھوڑوں کے آنسو سومو پر گر رہے تھے. سوچو جس زینب کی آواز میں اتنا درد ہو کہ جانور رو رہے ہو، امام سجاد پر کیا گزری ہوگی. اے بوبی اماں،
فسوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا